बंदूक वाला बेहतर है। بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تیرا شاہی میرا شاہی گوہر شاہی گوہر شاہی میرے تیرے دل کا ماہی گوہر شاہی گوہر شاہی. سب لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت سے ملتا ہے. ہم کہتے ہیں بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ عبادت سے نہیں ملتا. اگر عبادت سے ملتا تو سب عبدوں کو کیوں نہیں ملتا؟ اللہ تعالیٰ دل سے ملتا ہے. عبادت دل کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے. اگر آپ عبادت سے دل کو صاف نہیں کر سکتے تو اللہ کو پا نہیں سکتے. ایک شخص تھا، اس کو اللہ کی طلب ہوئی، گھر میں بیٹھا ورد وظائف میں لگا. 2-3 سال بعد دیکھا اندر سے تو خالی ہوں. سوچنے لگا شاید گھر میں لگا رہا، مسجد میں نہیں گیا. مسجد اللہ کا گھر تھا، مسجد میں چلا گیا، وہاں 2-3 سال. اب اندر نگاہ ڈالی تو خالی. سوچا رب شاید جنگلوں میں ملتا ہے، جنگلوں میں چلا گیا، وہاں ورد وظائف جو آتا تھا پڑھتا رہا. لیکن جب اندر نگاہ ڈالے تو خالی. پھر سوچنے لگا شاید رب دریاؤں میں ملتا ہے، دریاؤں میں چلا گیا، وہاں بھی اندر نگاہ ڈالے تو خالی. پھر سمجھ میں آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوطور پہ ملا تھا، وہ کوطور پہ چلا گیا. کئی سال ہو گئے، کئی رب کا نام و نشان نہیں. دل میں یہی تجسس تھا، میں نے گھر بار چھوڑا، زندگی ضائع کری، رب پتہ نہیں کہاں، پتہ نہیں کیسے ملتا ہے. اس کے موت کا وقت تھا. آواز آئی اے نادان، میں تیرے گھر میں موجود تھا. وہ کہتا اے اللہ کس کونے میں تھا؟ کہ میں تیرے دل میں تھا. اگر تو گھر میں بیٹھ کر دل سے یاد کر لیتا مجھے پا لیتا، کیونکہ اللہ کا تعلق ان دلوں سے ہے. اب یہ جو بیان کیا، جس طرح کسی صورت کا چلا کرنے کے لیے کسی عمل کی اجازت ہوتی ہے، اور یہ جو اسم ذات ہے یہ سب صورتوں سے اعلیٰ، اس کے لیے بھی کسی کامل کی اجازت ہوتی ہے. اور جو لوگ بغیر اجازت سے اسم ذات کرنے کی کوشش کری وہ واقعی جل گئے اور تباہ ہو گئے. اس کی باقاعدہ اجازت ہوتی ہے. اجازت کیا ہے؟ آپ یہاں دن رات تہجد پڑھتے رہیں، نوافل پڑھتے رہیں، شیطان ایک کونے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے کہ تو تھکتا رہے، تیرا دل تو میرے ہاتھ میں ہے، جب جی چاہوں گا موڑ دوں گا. ایک دن آپ کو شکایت ہوئی میں بڑا تہجد گزار تھا، مجھے کیا ہوا، میں فرض نماز نہیں پڑھ سکتا. لیکن جب کوئی شخص اس میں اللہ کو دل میں بسانے کی کوشش کرتا ہے، شیطان سوچتا ہے اگر یہ لفظ اللہ اس کے دل میں چلا گیا، اس کا دل منور ہو گیا تو یہ شخص ساری عمر کے لیے میرے ہاتھوں سے گیا. بعض لوگ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ اللہ کرنے سے ان کے دل پہ لفظ اللہ درج ہو جاتا ہے. قرآن مجید فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پہ لفظ اللہ، جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا گیا. ایمان کیا ہے؟ لفظ اللہ ہی ہے. ترکی میں ایک آدمی کے دل کا آپریشن ہوا، کوئی 8-10 سال ہو گئے، تو اس کے دل کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہوا تھا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں، حضور پاک کی محبت بھی رنگ لاتی ہے تو ان کے دل کے اوپر مدینہ نقش ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. پھر وہ کہیں بھی ہے مدینے میں. کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ اللہ کرنے سے جب ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں تو ان کے دل پہ خانہ کعبہ آ جاتا ہے. ایک دفعہ مجدد صاحب نے دیکھا کہ باطنی مخلوق جن فرشتے ان کو سجدہ کر رہے ہیں. آپ بڑے پریشان ہوئے، سجدہ تو انسان کو جائز نہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں سجدہ؟ آواز آئی گھبراؤ نہیں، یہ تمہیں سجدہ نہیں کرے، وہ جو تمہارے اندر خانہ کعبہ بس گیا یہ اس کو سجدہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور اسی کے لیے مولانا رومی نے فرمایا ایسا دل 1000 کعبوں سے بہتر ہے. اس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی اور اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ رکھتا ہے. اور شاہ منصور بھی یہی کہتے کہتے سولی پہ چڑھ گئے. وہ کہتے تھے تو اس کعبے پہ کیوں جاتا ہے جب تیرے اندر کعبہ بس سکتا ہے؟ کہتے تو یہاں کعبہ بسا، جب یہاں کعبہ بس جائے گا تو جب رابعہ بصری کو خیال آیا کہ میں کعبے کا طواف کروں تو کعبے کو حکم ہوا جا جا اس کے طواف کر. اللہ اکبر.
ایسے دل کے لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ مسجد ڈھامی مندر ڈھامی ڈھامی جو کچھ ٹہندا ہی ایک بندے دا دل نہ ٹھامی رب دلاں وچ رہندا ہے۔ اور ایسے ہی دل کے لیے قرآن مجید میں ہے کہ میں حبل الورید، کہ میں تمہاری شارک کے بھی نزدیک ہوں۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری شارک کے نزدیک ہے، نہیں۔ علامہ اقبال پہ بھی اسی بات پہ فتویٰ لگا تھا، وہ کہتے تھے کہ تو بھی تو ہر جائی ہے، ہم شراب پیتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں تو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو پھر حساب کتاب کیا؟ اسی بات پہ اوپر فتویٰ لگا تھا، لیکن انہوں نے پھر جب جواب شکوہ دیا انہوں نے کہا حبل الورید انہی لوگوں کے ہے جنہوں نے اس کو اپنے اندر بسا لیا۔ اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی، دین نبی کا سچا دائی، گوہر شاہی گوہر شاہی، دنیا پر ہے کس کی شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی، عاشقوں کے دل کا ماہی، گوہر شاہی گوہر شاہی۔ اب وہ شیطان سوچتا ہے کہ اس مرتبے میں سے کوئی مرتبہ کہیں اس کو مل نہ جائے۔ شیطان کے پاس ہندو فوج ہے، حکم دیتا ہو جاؤ اس کو برباد کرو، تباہ کرو، کچھ بھی کرو، یہ لفظ اللہ اس کے اندر نہ جائے ورنہ یہ ساری عمر کے لیے چلا گیا۔ اب تمہارے پاس تو ایک جن بھی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کرو، وہ آئیں گے تمہیں پریشان کریں گے، باز نہیں آئے، بیمار کریں گے، باز نہیں آئے، پاگل کر کے چلے جائیں گے۔ جب ہوش آئے گا تو یہی کہو گے خبردار اللہ مت کرنا، اس سے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے۔ بے شک وہ شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور وہ رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑی، اور وہ رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتا۔ پھر بندہ نہیں رہے بندہ نواز بن گئے، غریب نہیں رہے غریب نواز بن گئے، یہ اس کی اجازت ہے۔ اب اس کا تھوڑا سا طریقہ بھی بتا دیں، ہو سکتا ہے کوئی اہل دل ہو۔ روزانہ 66 مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پنسل سے لفظ اللہ لکھیں۔ جس طرح 786 کو بسم اللہ سے نسبت ہے اسی طرح 66 کو اسم اللہ سے نسبت ہے۔ لکھتے رہیں، خوبصورت لکھیں، خوش خط لکھیں۔ ایک دن ایسا آئے گا آپ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے گا۔ جب آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں، آنکھوں سے پھر اس کو دل کے اوپر اتارنے کی کوشش کریں۔ اگر رب نے چاہا تو جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ دل پہ لکھا نظر آئے گا۔ اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، ٹک ٹک ٹک، اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملائیں، ایک کے ساتھ اللہ ایک کے ساتھ ہو، بار بار ایسا کریں گے وہ دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں گی۔ رات کو سونے لگیں، انگلی کو قلم خیال کر کے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں، اسی میں نیند آ جائے۔ اس دنیا میں روزانہ 70,000 فرشتہ آتا ہے، ایک دفعہ جو آئے گا اس کو دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ سب سے پہلے وہ حضور پاک کے روزے کی حاضری دیتا ہے، اس کے بعد پھر ان لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جن کا اللہ رسول سے تعلق ہے۔ لسٹیں ان کے پاس ہوتی ہیں، وہ سو رہے ہیں اور کرامن کاتبین سے پوچھتے ہیں بتاؤ اس کا آخری عمل کیا تھا؟ بھائی یہ عشاء کی نماز پڑھ